میں جہاں پہ نوکری کرتا تھا تو جو میرے ٹیچر بھی تھے اور جو میرے باس بھی تھے ان سے میں نے یہ بات سیکھی. ان سے میں نے بات اس طرح سے سیکھی کہ میرا ایک اپنے باس کے عزیز کے ساتھ ہی بہت کلوز عزیز کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا. تو جب میرا ان کے ساتھ, اور میں اپنے باس سے بھی بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا تھا کیونکہ سارا کچھ ہی ان سے سیکھا ہوا تھا. تو جب میرا ان کے ایک عزیز کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, مجھے پتہ بھی تھا یہ ان کی عزیز ہے, تو لیکن بات ایک ایسی ہو گئی تھی کہ نہیں اس پہ آ گیا, تو جھگڑا تھوڑا سا ایسکلیٹ ہو گیا. تو ایسکلیٹ ہو گیا تو مجھے غصہ چڑھ گیا, ان کو بھی غصہ چڑھ گیا ہوگا, ظاہری بات ہے. تو میں نے جو بھی ہم سے ہوا, جو بھی میں نے کیا کر کرا کے نا, تو میں نے ریزائن دے دیا. تو میں نے ریزائن اس لیے دیا, میں کہا اس تو بہتر ہے میں نے کڈن میں آپ ہی ریزائن دے دینا, کیونکہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میرا باس مجھے رکھے اب. تو جب میں نے ریزائن دے دیا تو ابھی ریزائن دے کے تو میں اپنے کمرے میں واپس گیا ہوں. تو جو ریسیپشنسٹ تھی, میں ڈائریکٹر تھا اس ادارے کا, تو جب وہ ریسیپشنسٹ تھی نا, کہتی سر یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا بس جو بھی کر دیا میں نے کر دیا, آپ یہ سر کو جا کے دے دیں, لیکن آپ نے دینا تب ہے جب میں بلڈنگ سے باہر چلا. وہ پریشان ہو گئی, اس نے کہا کہ سر کہیں مجھے نہ پکڑ لے. تو میں ابھی ادھر اپنے آفس آیا نا, تو وہ اٹھ کے بھاگ کے جا کے نا اس نے کہا سر وہ سر علی مرزا نے ریزائن کر دیا. تو انہوں نے دیکھا, جب دیکھا اس چیز کو تو انہوں نے کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی آفس میں ہے. انہوں نے کہا بلائیں. کہتی سر میں نے نہیں ان کو بلانا, کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا آپ کو تب دینا جب وہ چلے جائیں, تو لہٰذا پلیز کسی اور کو کہہ دیں مجھے نہ ڈانٹیں. تو سر نے فون کر دیا ٹرین. اب میں وہاں پہ کھڑا ہوا نا, لیپ ٹاپ ڈال رہا ہوں, یہ چیزیں ڈال رہا ہوں, میرا تھا کہ بس نکلو یہاں سے. تو میں نے 3-4 انہوں نے کالز کی ہیں, میں نے نہیں اٹھایا نا, تو وہ کوئی تھوڑا ہی دور تھا یہاں سے یوں مڑ کے, تو وہاں پہ ان کا آفس تھا. تو وہ خود آ گئے, کہتے ہاں جی. میں کہ سر سوری سر کافی ہو گیا ہے کام, تو میں نے سوچا اب میں کچھ اپنا کروں گا. یہ کہتا ہے یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے, آپ نے میرے ساتھ 12-14 سال گزارے ہیں, اور آپ مجھے اب تقریباً تب 12 سال تھے, تو کہتے ہیں آپ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں, ایسے کہتے ہیں کہ بس میں جا رہا ہوں اور آپ نے ریزگنیشن دیا, مطلب کوئی. میں کہ سر جو ہوا ہے نا, وہ جب آپ کو پتہ لگنا تھا نا, تو یہ ریزگنیشن آپ کی طرف سے مجھے آ جانا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو کیا ٹینشن دوں یہ وہ, تو میں کہا جی میں خود ہی. کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے. تو میں کی شکل میں کہ سر آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے, آپ میرے آفس میں آئے. میں اس کے آفس میں گیا, مجھے انہوں نے بٹھایا, انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے, آپ کا بھی مجھے پتہ ہے, آپ شروع سے میرے ساتھ ہیں, آپ نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی, اج تسی 10-12 سالوں بعد کیتی ہے, کی وجہ تو کوئی ہوئے گی, تو ہو سکتا ہے ان کا قصور ہے اس لیے. اور وہ بہت کلوز ان کے عزیز تھے, اور انہوں نے مجھے بٹھا کے اس طرح سے سمجھایا, انہوں نے کہا کہ کبھی بھی میں اس چیز کو پرسنل نہیں لے سکتا ان ساری چیزوں کے لیے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے, یا میرے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے, میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے, آپ نے کیسے لے لیا. اور یقین مانے ان کی جگہ اگر میں ہوتا نا, میں نہ جا کے صرف اس امپلائیز کو نکالتا, شاید میں اس کو دھکے مار کے نکالتا, چاہے غلط تھا یا صحیح تھا. یہ انسان کا, اس چیز کو ہم کہتے ہیں پراپر کروشل کانورسیشن کو صحیح معنی میں. اور اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ 3 سال کام مزید کیا. جیسے میں چھوڑ کے جا رہا تھا, میں نے ریزگنیشن لیٹر لکھ کے, اس کے بعد میں ان کے ساتھ 3 سال کام صرف اس لیے کیا, اور میں اپنی والدہ کو آ کے بتایا, میں کہا اتنا گریٹ آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی مثال کے طور پہ اولاد سے آپ جھڑپ پڑیں اور آپ سے کچھ زیادتی ہو جائے, اور وہ بندہ آپ کو پھر بھی اتنے اچھے طریقے سے کہے کہ یار کوئی بات نہیں, دکھ تو مجھے بڑا ہوا ہے لیکن آپ بھی میرے بیٹے جیسے ہو. تو اس کا حل یہی ہے کہ تسی جھگڑا کیتا سی, تسی آپ اینو سالو کرو. میرا بھی دل کیا کہ ہاں یار میں جا کے اس کو سالو کرتا ہوں, اتنا, ورنہ تو ہماری تو مائیں بہنیں تک باہر سڑک پہ لڑنے آ جاتی کہ تو میرے پرانو ہاتھ کس طرح لایا. پوائنٹ یہ, اس کو بڑا پن کہتے ہیں, اس کو اس لیے وہ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, اور اس لیے ہر بندہ ان کو جا کے کہتا ہے جی سر. یہ جو دھکم مشتی ہے, یہ جو ذلت ملامت ہے, لعنت ملامت ہے بچوں کے ساتھ, یہ اکائی غلط چیز ہے. یہی وہ چیز کرتی ہے جو ہمارے بچوں کے اندر شیم پیدا کرتی ہے, یہی وہ چیز ہے جو ہمارے بچوں میں ایگریشن پیدا کرتی ہے. وہ ماں کی بات تو سن لے گا, باپ کی سن لے گا, غصے میں آئے گا, وہ کر کچھ نہیں سکے گا ان کا, تو وہ باہر جائے گا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی عمر کے ملیں گے ان میں سے کسی کو ایک پکڑ کے دھو دے گا چھوٹی سی بات پہ بھی, کیونکہ اس کے اندر ایک پینٹ اپ ایموشنز چل رہے ہوں گے. کیونکہ یہ ایموشنل ٹرموائل ہے, بائی پولر ڈس آرڈر. ہماری باڈی میں نا کل ملا کے قریباً 17 کیمیکلز ہوتے ہیں. ہر موڈ کا ایک کیمیکل ہوتا ہے. جب آپ کا کوئی پرٹیکولر موڈ ہے تو آپ کی باڈی ایک کیمیکل ریلیز کر رہی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو مزہ آتا ہے, میں موٹے موٹے آپ کو کیمیکلز بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے ڈوپامین, ایک ہوتا ہے سیروٹونین, سکون کا کیمیکل. ڈوپامین خوشی کا کیمیکل. ایک ہوتا ہے آکسیٹوسن, ممتا کا کیمیکل. یہ صرف عورتوں میں پایا جاتا ہے, مردوں میں بہت تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے باپ کی بپتا نہیں ہوتی, ماں کی ممتا ہوتی ہے.
ऑक्सीटोसिन औरतों में पाया जाता है, या फिर उस बंदे में पाया जाता है जो 5 बहनों का एक भाई हो। समझ गए होंगे आप बात को, क्योंकि उसने देखा ही बहनों को है ना कि बहनें इस तरह करती हैं, बहनें ये करती हैं, तो वो समझता है शायद लाइफ ही ऐसे है। वो जब बाहर जाके वैसे करता है तो लोग कहते हैं वो की हो गया यार तेन भाई बन, लेकिन उस बेचारे ने सीखा ही वो होता है, तो उनमें ऑक्सीटोसिन पाया जाता है। एक केमिकल होता है एड्रेनलिन, एक केमिकल होता है कोर्टिसोल, ठीक है जी। उसी तरह का एक केमिकल होता है एंडोर्फिन, जो एंडोजिनस मॉर्फिन होते हैं। इस तरह के ये 17 केमिकल होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो केमिकल है ना बैलेंस, वो इम्बैलेंस हुआ था, ऊपर नीचे होते हैं। कभी खुशी का केमिकल एवं ऊपर जा रहा है, कभी गुस्से का केमिकल एवं ऊपर जा रहा है, कभी डिप्रेशन का केमिकल एवं ऊपर जा रहा है, कभी एंग्जाइटी का केमिकल एवं ऊपर जा रहा है, समझ नहीं आ रही। अब वो इक्वलाइजिंग सिस्टम खराब हो गया, तो वो कैसे ठीक होगा? वो मेडिसिन से होगा। और फिर उस इक्वलाइजर सिस्टम को ठीक करके हमने एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलाना है। वो कैसे होगा? वो काउंसलिंग से होगा। और इस पूरे प्रोसीजर, और ये ट्रीटमेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर का। उस पूरे ट्रीटमेंट के अंदर मैनेजमेंट है, मेडिसिनल मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग मैनेजमेंट, ठीक है, इस पूरे ट्रीटमेंट में रहेगी। अगर आप इनमें से एक चीज को भी कम करेंगे तो वो डाउनहिल जाना शुरू हो जाएगी। अब जैसे मैं कल आपकी मदर को देख रहा था और मैं आपके जाने के बाद ये सोचता रहा कि इनमें तो एज सच क्रॉनिक वो वाली डिप्रेशन नहीं है, हालांकि ज़िंदगी उनकी भी काफ़ी टफ रही होगी। आई एम श्योर उनकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा आसान नहीं थी, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। मुझे उनकी ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन उनको देख के मुझे ये लगता है कि ये इतनी लाइवली हैं। मेरी मदर बड़ी लाइवली हैं, आप कभी उनसे मिलें ना तो बड़ा आपको मज़ा आएगा उनसे मिलने का, उनसे बात करने का, बड़ी लाइवली हैं। तो मैं कभी इस तरह अपने सेशंस में तो मैं ठीक होता हूँ, बट जनरल ज़िंदगी में अगर आप मुझसे पूछें ना, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ जहाज़ में या बस में, मैं बड़ा क्वाइट बंदा हूँ। मुझसे कोई आगे पूछेगा, और अक्सर मेरे साथ ये हुआ है, अल्लाह ताला जानता है मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स मुझे किस तरह मिलते हैं। कहीं ना कहीं जाते हुए मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैं उनको मसला बता रहा हूँ ना, तो पीछे से एक हाथ आएगा कि जी बेटा आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं ये करता हूँ। अच्छा आपका कोई कार्ड है? मैं कहा जी हाँ जी कार्ड है, कार्ड दे दें प्लीज़। मैंने कार्ड दिया, इसमें अपना पर्सनल नंबर भी लिख के दें, मैं आपको फ़ोन करूँगी। अब ये कोई नानी, कोई माँ, कोई, अब उसको पता लगे ना, उन्होंने बात की है एक दो से ना, ऑनेस्ट टू गॉड बाय द टाइम आप उस जहाज़ या उस बस या उस जिस चीज़ में भी आप हैं उससे उतरते हैं ना, आपके पास कोई 15-16 बंदे आके उसी क्राउड में से आके कहते हैं मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरी मदर को ये प्रॉब्लम है, इसका क्या हल है मेरे। तो समझ ये आती है कि हर बंदे को प्रॉब्लम है। हम लोग इसको, जो फैमिलीज हैं जिनके अंदर एक भी वीक लिंक होता है ना, एक बहुत अच्छी फैमिली है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर एक वीक लिंक है ना, वो पूरी फैमिली ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी? ये जो गाड़ी हम चलाते हैं, एक गाड़ी को असेंबल करने के लिए ना तकरीबन वो कहते हैं कोई 3700 बोल्ट्स होते हैं, नट बोल्ट 3700 बोल्ट्स होते हैं जिससे गाड़ी को जोड़ के रखते हैं, ठीक है जी। बॉडी पार्ट्स, चेसिस, इंजन सबको जोड़ के रखते हैं ना, तो ये 3700 बोल्ट्स हैं, 3700। वो कहते हैं कि अगर गाड़ी को असेंबल करना है तो 3700 बोल्ट आपको कसने पड़ेंगे, गाड़ी असेंबल हो जाएगी। अगर गाड़ी को डिसअसेंबल करना है ना, एक बोल्ट को आप ढीला छोड़ दें, एक बोल्ट को आप ढीला छोड़ दें और चलाएं उस गाड़ी को, कुछ अरसे बाद वो गाड़ी सारी डिसअसेंबल हो जाएगी। एक गिरेगा, दूसरा गिरेगा झटके से, फलाने से, तीसरा खुलेगा, उसकी वजह से एक मेजर खुलेगा, काम हो जाएगा। ये है इसके ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम, कि हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करते 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 जाना, क्योंकि आपकी जो क्वाइटनेस है खामखा की, आपकी जो ये थॉट प्रोसेस है ना, ये सोचें ही हैं, ये सोचें हैं जो आपको रहने नहीं देती। ठीक है, एक माँ का ये काम है, लेकिन अपने आप को मफलूज करना किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, चाहे औलाद है चाहे माँ है, उसका ये काम नहीं है। तो अपनी मदर से सीखें, यहाँ से एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया करें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप मुझे छोड़ें, आप किसी भी और बंदे से अगर पूछ लें कि मेरी अम्मी में क्या फ़र्क है, वो बहुत लाइवली है, वो दिन को एज इट इज़ लेती हैं। शी ट्राइज। वैसे तो ज़िंदगी मज़ेदार नहीं होती, सच पूछे ना, ज़िंदगी में बड़े दुख होते हैं, लेकिन एक मोमेंट निकाल के खुद के लिए खुशी का कर लेना, चाहे वो गप मार के, मैं आपसे बात करता हूँ, जब मुझे पता लगता है ना कि अब इनको नींद आ रही है या ये थक रहे हैं या ये बोर हो रहे हैं, तो मैं एक चुटकुला सा छोड़ देता हूँ, ताकि ये लाइफ है। वी हैव टू एंजॉय एवरी मोमेंट। आपको इस ट्रीटमेंट को भी एंजॉय करना है, क्योंकि अगर आपके जहन में होगा ना इससे मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, अगर मैं ठीक होंगी, तो आप श्योर हो जाएंगे।
مجھے پتہ ہے نا اگر کہ میں ایک جگہ جاؤں گا اور یہاں پہ مجھے ایک فائنینشیل بینیفٹ ہو جائے گا، مجھے کام میرا ہو جائے گا، تو میں پہلے سے ہی خوش ہوں گا. اگر میں جاب لینے جاتا ہوں اور مجھے پتا ہونا کہ میری 100% گارنٹیڈ ہو جائے گی جاب یہاں پہ، میں پہلے سے ہی خوش ہوں گا. لیکن اگر مجھے نہیں پتا ہوگا نا تو میں اپسیٹ ہوں گا، میں ڈرا ہوا ہوں گا، میں جاؤں گا، میں کہوں گا اچھا پتہ نہیں کی ہو جائے گا، پتہ نہیں. یہ ہیں وسوسے. ہماری زندگی کو آدھے سے زیادہ ہمارے عقیدوں نے خراب کیا ہوتا ہے. یہ جو عقیدہ ہے نا، ایک کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. سنا ہوا آپ نے؟ کیا ایسا ہے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہر کام زور زبردستی سے نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنی زندگی میں نا، جو عام زندگی ہے، جن گھر میں پرابلمز ہوتی ہے نا، ہم لوگوں کی ریچ والی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. آج تک جو ساس کی بہو سے نہیں نہ بنتی اور جو کہتی ہے نا ہماری تو بہت بنتی، وہ سب سے زیادہ جھوٹ بول. وہ کیوں نہیں بنتی؟ اس کی ایک وجہ ہے، یہ رشتہ بننے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. یہ رشتہ ہی نہیں ہے بننے کے لیے. دیکھیں، جو ماں جب اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، وہ بچہ اس کی دن رات ساری باتیں مانتا ہے، وہ جیسے کہتی ہے وہ ویسے کرتا ہے. جب ایک دوسری عورت آ جاتی ہے نا اور وہ اس بچے کے اوپر حق جتانے کی کوشش کرتی ہے، ماں کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ مجھ سے دور لے کے جا رہی ہے. اچھا، یہ وہی فیلنگ ہے جو ایک بیوی کو ہوتی ہے خاوند کے دوستوں سے، کہ اس کے دوست اس کو مجھ سے دور لے کے جا رہے ہیں، یہ تو سارا ٹائم اپنے دوستوں میں لگاتا ہے. یہ سیلفش فیلنگز ہوتی ہیں اور یہ تقریباً ہر فیملی میں ہوتی ہے جس فیملی میں ٹریننگ نہیں دی جاتی کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے ان ریلیشن شپس. آتے ہیں کہ کاؤنسلنگ میں سائلنس اور وائلنس دونوں کام نہیں کرنے چاہیے. چپ رہیں گے، اگلا آپ کو ڈور میٹ سمجھ کے جوتے صاف کر کے آپ کے اوپر آگے چلا جائے گا. اگر آپ بولیں گے، زیادہ وائلنس کریں گے، تو وہ آپ سے ڈر کے دب کے پیچھے رہے گا وہ آپ کا دشمن. لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کے کسی کو فائدہ دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایڈکشن کا شکار. ایک چیز ہوتی ہے سیم، ایک چیز ہوتی ہے سملر. ٹھیک ہے، یہ بات ان کا لیجٹ ہے کنسرن کہ ان کے والد صاحب سے یہ چیز ان میں آئی ہے. آپ کی بھی بینگ اے مدر، آپ کے اندر بھی بائی پولیرٹی کا ایشو ہے. اچھا، بائی پولیرٹی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا. ایکچولی یہ بائی پولر نہیں ہوتا، اس کو ملٹی پولر کہتے ہیں. لیکن کیونکہ زیادہ تر اس کو دنیا میں بائی پولیرٹی کا نام دیا ہے، اس کے اندر ایک شرم کا موڈ ہے، ایک غصے کا موڈ ہے، ایک اگریشن کا موڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک شیم کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوئی ڈپریشن کا موڈ ہے، کچھ ایلیشن کا موڈ ہے. یہ ہر بندے میں ڈفرینٹ مینیفیسٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی شکل بائی پولر ڈس آرڈر کی ہر بندے میں ڈفرینٹ ہوگی. ضروری نہیں کہ ایک ہی جیسے ان کے بیہیویئرز ہوں، ایک جیسے ہو سکتے ہیں بٹ شکلیں ان کی فرق ہوگی. ان کے جو فادر میں جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے دیکھی تو نہیں نا. یہ بیماری ان کو جینز میں آئی. یہ آپ کے اندر بھی ہے. آپ کے اندر یہ ڈپریشن کی صورت میں زیادہ ہے. یہ نارمل سی لیول ہے، یہ ایلیشن ہے، یہ ڈپریشن ہے. ہیں دونوں بائی پولر. اس کو بائی پولر کیوں کہتے ہیں؟ یا یہ پول یا یہ پول، یا ڈپریشن یا ایلیشن، یا ڈپریشن یا ایلیشن. یہاں پہ نہیں آتے، یہاں پہ آ رہا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ زندگی کا مزہ قائم ہے، زندگی بھی چل رہی ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ زندگی کا مزہ نہیں قائم اور زندگی نہیں چل رہی. یہاں پہ کیا ہے؟ مزہ اتنا زیادہ کہ زندگی چل ہی نہیں رہی. دونوں میں نہیں آنا، اگریشن میں نہیں آنا، ایلیشن میں نہیں آنا، ڈپریشن میں نہیں آنا. ان کو مینیج کرنا. اس کے فادر کیا کیا کرتے تھے سیم شاید وہ نہ کرے، لیکن ان لائنز پہ تو چل گیا نا دماغ. جب بچہ کوائٹ ہوتا ہے نا بچپن سے ہی، تو سمجھ جائیں اس کو پرابلم ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کوائٹ بچے اچھے ہیں اور یہ چھلانگے مار رہا ہے بستر پہ، یہ کر رہا ہے. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے جب تک وہ 4 سال کی عمر تک نہیں آتا نا، تب تک آپ کو کافی چیزیں اس کی مینیفیسٹ ہی نہیں ہوتی. پھر آہستہ سے وہ بیماری ہوتی ہے جس نے اپنا پروان چڑھنا ہوتا ہے ابھی پورا. ابھی یہ اس کی بیماری یوں جاری، ابھی یہ فل بلون نہیں ہوا، یہ رستے میں ہے. جب ہم رستے میں کسی کو پکڑ کے فوراً اس ڈائریکشن میں ڈال دیتے ہیں نا تو یہ والا سفر مائنس ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو نہیں پکڑتے، وہ کہتے ہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے یہ موڈ مزاج کی بیماری ہے، اگر اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے یہ فیٹل ہو جائے گی، یہ جان لیوا ہو جائے گی. اس کو ٹریٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا شوگر کو کرنا ہے. شوگر والے دیکھنے والے بظاہر بندے تو آپ کو ٹھیک لگتے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود نہ بتائیں کہ مجھے شوگر ہے تو آپ کو شاید پتہ بھی نہ چلے. لائک وائز جو بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ان کو کئی دفعہ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کیسے ایکٹ کرنا ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر ادھر ایسا ایکٹ کروں گا تو مجھے اتنا نقصان ہو جائے گا، یا مجھے یہ ہو سکتا ہے اگر میں ادھر ایسے ایکٹ کروں گا تو میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب جب یہ جائے گا، اس کے ساتھ 6-7 دوست اور ہوں گے تو یہ وہاں جا کے آرام سے جھگڑ بھی لے گا.
لیکن جب یہ ایسی جگہ جائے گا جہاں پہ آگے 6-7 بندے کھڑے ہوں گے اور اس کو جتنا مرضی غصہ ہو، اس کو پتہ ہے کہ یار یہاں میں جھگڑا تو نقصان ہے، تو وہاں سے یہ واپس آ جائے گا. لیکن اس کے دماغ میں وہ ٹک ٹکی لگی رہے گی، لگی رہے گی، لگی رہے گی، جو اس کو جینے نہیں دے گی. ابھی بھی اس کا کچھ مسئلہ، اس سے بات کر کے مجھے ایسے لگتا ہے، ایسے ہے کہ اس میں تھوڑا سا کمپلیکس کا اس لیے بھی شکار ہے کہ اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ اس کی کوئی ایسی فیملی ہے. ماموں بھی اس کے جو ہے وہ شریف انسان ہے، بیسک معصوم انسان ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں. جس وجہ کو غصہ چڑھتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ کیوں نہیں ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. لڑکے تو ایک آواز دیں تو 6 تو گھر سے بھائی نکل آتے ہیں ان کے لڑنے کے. اچھا وہ چپ کر گیا ہے، لیکن اس نے آپ سے اگری نہیں کیا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، وہ چپ کر جاتا ہے، اگری نہیں کرتا. دیکھیں نا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے یہی کہنا ہے، چلو ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جینیٹک ہوتا ہے. جب مدر میں اور فادر میں یہ ایشو ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید آپ یہاں سے سمجھ رہے ہیں. اگر فادر اسموکنگ کرتا ہے تو اس کا بیٹا پھر شراب پیے گا یا ہیروین پیے گا. آنے والا ماڈل ہے، نیا ماڈل ہے. اگر باپ میں ڈپریشن ہے یا ماں میں ڈپریشن میں ہے تو پھر بچے میں ضرور آئے گی. اگر دونوں میں ہے تو پھر تو ضرور آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ڈپریشن کا پرابلم آپ کو بھی. جتنی ڈسکشن ہوتی ہے نا ہماری، آپ کی مدر 30% آف دا ٹائم جو ہے نا مجھ سے سوال کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نہیں کرتی، آپ سن رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس سے مجھے یہ میسج ملتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ رکشے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جدھر آپ روزانہ شاپنگ کرنے جاتی ہیں، دودھ ڈبی روٹی، انڈر مکھن، اگر آپ جاتی ہیں یا کسی شاپ پہ کہیں جاتی ہیں، کپڑے لینے جاتی ہیں، ان کو نہیں پتہ لگتا کہ یہ پریشان ہے؟ نہیں پتہ لگتا ہے، چہرے پہ آ جاتا ہے. آپ کا ایک ٹپکل وہ ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وٹ ایور دیٹس ان دا باڈی اٹ ایکچولی شوز آن دا فیس. جو بھی آپ کی باڈی میں ہے نا وہ آپ کے فیس پہ آ جاتا ہے. سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی، سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی یہ انٹر لنکڈ ہوتا ہے. اگر یہاں سے سوئچ آف ہے نا تو پوری باڈی یوں ہے. شولڈرز نیچے ہوں گے، گردن آپ کی آگے ہوگی، باڈی لینگویج آپ کی آدھی چیزیں بتا دیں گی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے زندگی میں. اور یہ ہم نے دنیا کے لیے نہیں کرنا. اٹ ڈزنٹ میٹر دنیا کیا سوچتی ہے، آپ نے اپنے لیے کرنا ہے. جم میں ایک بات مشہور ہے، حالانکہ میں بہت لونگ بندہ ہوں ویسے، بٹ پورے جم میں ایک بات مشہور ہے کہ، اور میرے استاد جی بھی کہتے ہیں کہ یار جتنے مرضی نہ لڑنا ہے نہ لڑنا. اس کی وجہ ہے کیونکہ مجھے لڑنا آتا ہے. اور میں نے کئی ریسلنگ، آرم ریسلنگ، باکسنگ، ٹیک وانڈو یہ چیمپئن شپ جیتی بھی ہوئی ہیں، کھیلی بھی ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اگلے کو بے ہوش کیسے کرنا ہے، اگلے کی بازو کیسے وداؤٹ زیادہ ٹینشن لیے ہوئے، اگلے کو لاک کر کے پوزیشن میں کیسے بٹھانا ہے. اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا، اس نے کہا تھا سر میں ویسے کسی سے ملتا نہیں ہوں لیکن آپ سے میرا ملنے کو دل. اچھا میدے کا مریض یہ ہوگا کیوں ہوگا؟ جب آپ کو ڈپریشن ہوتی ہے یا جب آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر کا، سب سے پہلے آپ کا میدا متاثر. وہ کیوں ہوتا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا بھائی. دماغ نہ زیادہ کی تعلق کیوں ہوتا ہے؟ کیمیکلز ریلیز جب غلط ہوتے ہیں نا، کیمیکلز یہیں سے ریلیز ہوتے ہیں سارے. آپ یقین مانیں میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں نا ڈپریشن کے اور بائیپولر ڈس آرڈر کے، 99% لوگوں کو میدے کا ایشو ہے. ابھی ریسنٹلی میرے والد صاحب کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، بہت ہیوی نقصان ہوا ہے، جس سے وہ کچھ دیر ڈپریشن میں بھی رہے ہیں، لیکن وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمت ڈالی، شاید مجھے اتنا ہوا تھا تو میں تھوڑا لیٹ گیا ہوتا. بہت بڑا نقصان ہوا. اور 25-30 سال پرانا جو پارٹنر تھا نا وہ دھوکہ دے گیا. ٹھیک ہے، کروڑوں کا ہمارا نقصان ہوا. بیلجیم اینٹورپ میں شو روم کھول رہے تھے. یہ ساری ہماری اپنی میک ہے. میرے والد صاحب جو فرنیچر بناتے ہیں 24 کیرٹ گولڈ لیف اس پہ لگاتے ہیں کیونکہ شیخوں نے لینا ہوتا ہے نا. شیخ آپ کو پتہ ہے بڑی چیزیں پسند کرتے ہیں. یہ ڈیزائن، یہ سلور اور یہ پاکستان میں ہم لوگوں نے شروع کیا. تو جتنا فرنیچر ہمارے گھر میں یہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے. اور ایک صوفہ جو ہے نا وہ اس کی پرائس ہے 12 لاکھ 14 لاکھ، اس سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور شیخوں کے لیے تو یہ ایک پارٹی پہ یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، اپنے دے دیں گے غریبوں کو، تو لے جا، سمجھ رہے ہیں، اس طرح کے گفٹ کر دیتے ہیں. تو ہم نے سوچا ادھر بناتے ہیں، اینٹورپ میں بناتے ہیں. تو ان کا 25-30 سال پرانا پارٹنر تھا. میں ان کو کہتا رہا، میں کہا ابو جی سارا کچھ نہ بھیجیں، ایک شو روم یہاں پہ بنا لیں، سارا کچھ نہ بھیجیں. میں نے کہا نہیں ہم ایکسپورٹ کریں گے، ہم نے کرنا ہی نہیں. سارا کچھ کیا، کروڑوں کا سامان تھا. میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ 3-3.5 سال لگ گئے وہ چیزیں ساری تیار کرنے میں. بہت ہیوج اماؤنٹ تھا. بالکل 0/0 جواب آیا. اس بندے نے آگے سے والد صاحب کے اوپر خود ڈر کے کیس کر دیے کہ یہ جرمنی آ گیا. میرے والد صاحب جرمن نیشنل تھے
کہ یہ جرمنی آ گئی، یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور جس طرح کہ میرے والد صاحب ہیں انہوں نے واقعی نہیں سی چھڑنا. اس بندے نے کیا کیا، اس نے اپنی لائف کا نہ کر کے، کیونکہ وہ جرمن تھا، اوریجنل گورا تھا، پاکستانی تھے، اس کو جب اس کے لالچ آئی، اس نے والد صاحب پہ کہا کہ یہ اس بندے سے میری جان کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ تسی جرمنی نہیں آنا، اور وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زندگی بڑی سکون سے گزار ہے. بڑا نقصان دیکھا ہے زندگی میں نے بذات خود اپنا بڑا نقصان کیا، بہت نقصان کیا. ایک ایسے کام میں جو میرا کام نہیں تھا، مجھے لوگوں نے کہا بھی، اور میں ویسے کرتا بھی نہیں اس طرح. ایک بندہ آ کے میرا ہی کوئی رشتہ دار تھا، کیا میں اس کو کہوں، مجھے آگے کہتا ہے ادھر پیسے لگاؤ، بٹ کوائن کرتا رہا. میں کہا یار میں اس طرح کے کام نہیں کرتا، میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میرا یہ کام ہے. اس کو اپنے لیے چاہیے تھے تو لگا رہا میرے پیچھے، لگا رہا. میں نے انویسٹ کر دیا اس کے ساتھ. میں کہا اللہ پھاڑے یار، میں کہا پیسے نہ ملے، پیسے تو ڈبے سے ڈبے، وہ بھی اسپین بھاگ گیا. ٹھیک ہے، ہم سیکھتے ہیں. میں پھر ڈپریشن میں گیا. والدہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا تھا، اللہ پھر دے دے گا، تم کام کرو. پھر کام کرنا شروع کیا. سٹارٹ کیا تو پتہ لگا کہ میری والدہ کو کینسر کا ایشو ہے 2019 میں. پھر ڈاؤن ہو گیا، اور بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا. اور میں نے پورا 1 سال کام نہیں کیا. میرے کلائنٹس آتے تھے اور میں کہتا تھا میں سیشن لے نہیں سکتا، میرا دماغ میرے قابو میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اور میری ماں ہی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی اور ہے. اب میں گھر میں اس لیے ہوتا ہوں اور آتا ہوں کیونکہ میری والدہ گھر پہ ہوتی ہے. اگر میری والدہ کبھی خالہ کی طرف ادھر گئی ہو نا، میں اسی گیٹ سے وہیں سے موڑ کے وہاں چلا جاتا، چلے امی گھر چلے. یہ ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے شروع سے کہ امی گھر میں ہے نا، ٹھیک ہے سکون ہے. ملازم بھی اچھے لگتے ہیں، سارا کچھ. امی گھر میں نہ ہو، ملازم بھی زہر لگتے. دیکھیں جی، اگر بیٹیاں، بچیاں، مائیں ایک دفعہ شادی سے پہلے 1 مہینے کی کاؤنسلنگ لے لینا، آپ یقین مانیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو ایک اور بات آج یہ بتا دوں، پاگل کچھ نہیں ہوتا. پاگل جو ٹرم ہے نا، یہ آپ مجھے اردو کی ڈکشنری یا انگریزی کی ڈکشنری میں سے نکال کے دکھا دیں، یہ کچھ ہوتا ہے. ایک پرابلم ہوتی ہے دل کے مریض کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تین دل کا دورہ کیوں پیا ہے. کینسر کے مریض کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تمہیں کینسر کیوں ہوا ہے. ساری زندگی میری والدہ یہی کہتی نہیں ہے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پینا چاہیے، کینسر ہوتا ہے. میں کہا ماں جی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے ساتھ کیوں ایسے ہوا. میں گلا کر رہا تھا کہ میرا یہ تھا کہ اتنی پاک، اتنی صاف، اتنی اچھی زندگی گزارنے والا اگر نہیں بچیا اس بیماری سے تو ہم تو ہیں ہی بڑے گنہگار. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے نا، یا تو آپ اس کے، میں 1 سال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور میری مدر نے مجھے لٹرلی کہا کہ میں نے تمہیں زندگی میں نہیں دیکھا. میں جم نہیں گیا، میرے اپنے 2 جمز ہیں ذاتی، میں استاد جی کے پاس جاتا ہوں، ان کو چھوڑ کے میرا پیچھے تیسرا اپنے گھر میں جم ہے. میں 1 سال جم نہیں کیا، اور میرے لیے جم آپ کہہ سکتی ہیں کہ نشہ. میں نے آپ کو پہلی میں ایک بات بتائی تھی کہ زیادہ تر لوگ اس کو کیریکٹر کا ڈیفیکٹ سمجھتے ہیں. شراب پینے والے کو سب کہتے ہیں بڑا گندا بندہ ہے جی. اچھا وہ کام تو گندہ ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کر رہا ہے. بھائی اس کو تکلیف ہے. دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب معاشرہ ٹھیک کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں ہم اکثر ناکام ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ معاشرہ ہمارے اکارڈنگلی آ جائے، یا ہم اکارڈنگ ٹو دا معاشرہ. اب پوائنٹ صرف اتنا سا ہے، جو ایشو ہے یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. کبھی بھی کوئی بھی گوگل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم جس ٹریٹمنٹ میں اب چل پڑے ہیں نا انشاءاللہ، یہ فیکٹ ہے. ایسے کئی پتھر ہیں، ٹرمائٹس ہیں، ایسی کئی چیزیں ہیں، کئی جانور ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ اللہ اس کو کیسے. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک بلی نے بچے دیے، تو بچے دیے نا، وہ 7-8 بچے تھے. تو امی نے غلطی یہ کی کہ امی نے نا ایک دن ان کو دودھ ڈال دیا یہاں. وہ تو ٹکی ہو گئے، وہ گئے. اچھا وہ کوئی 7-8 بچے تھے اور بڑے پیارے پیارے چھوٹے سے. میری پرابلم یہ ہے، میرے گھر میں کتے کافی ہیں. اب وہ جب اوپر سے ان کو دیکھتے ہیں وہ بھونکنا شروع کرتے ہیں، بند ہی نہیں کرتے. میں ان کو چپ، تو میں کہا امی آپ نے دودھ کیوں ڈال دیا ان کو یار، او ہو یہ کیا ہو گیا. تو میں اب ان کو جا جا، وہ میری شکل دیکھے کہ دودھ دے. تو نا میں نے اسی طرح بات کرتے ہوئے نا میں نے امی کو کہا امی اب آپ نے دودھ ڈال دیا. اب انہوں نے نا 2-3 سال ہماری جان نہیں چھوڑنی. صبح کوئی نا، میں اپنے کتے کو پانی ڈالنے اوپر گیا نا، تو میں نے دیکھا جو اس کی ماں تھی نا، اس کو جگو نے نا دبوچ کے نا کھا لیا ہوا تھا، صرف اس کی منڈی بچی ہوئی تھی. اور مجھے اس کا اندازہ اس لیے تھا کیونکہ اس کی نا ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی بلی کی، 3 ٹانگیں تھیں یہ. تو وہ صرف اس کی منڈی بچی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگ بچی ہوئی تھی، باقی ساری بلی وہ کھا گیا. اور مجھے اتنا افسوس، میں نے خیر اس کو بھی مارا مورا تھوڑا، 2-3 لگائی. میں کہا میں نے نہ پہ جائے، 2-3 اس کو لگائی. میں نیچے آیا، میں کہا دیکھیں نا امی وہ بلیاں ہیں. میں کہا اس کی ماں یہاں تھی، وہ اوپر گئی ہے، وہ کھا گئی ہے. امی کو علیحدہ ڈپریشن. اچھا اب دوسرے دن جب ان کا کوئی ٹائم ہوا ہے نا،
تو امی اکثر یہاں پہ آئیں گی نا تو یہ ان کا روم بھی اس سائڈ پہ ہے تو یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں, تو یہاں پہ نا آ کے نا تو وہ پنجے مار رہی چھوٹی چھوٹی لائن پہ کھڑی ہو گئی نا ساری. امی نے کہا یہ میرے پاس آئی ہیں, میں کہا ہونا دودھ دینا تاٹی میں. امی نے پھر دودھ ڈال کے نا, ہاں اچھا امی جب وہ پی رہی تھی نا تو میرے بھی ذہن میں ایک سیکنڈ میں آیا کہ یار اب تو اس کی ماں مر گئی ہے, کون کی ہوئے گا. اور میرے خیال سے کوئی 8-10 دن 15 دن 20 دن دودھ ڈالتی رہی امی, کبھی کچھ ڈال دیں, کبھی اس کو کہیں چلو انہوں نے کیلا میش کر کے پا دو, کبھی یہ کر دو, کبھی وہ آئے چپ 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 کر کے کھا کے چلی جائے. اب وہ بڑی ہو گئی ہیں, وہ کوئی ادھر پھر رہی ہوتی ہے کوئی ادھر پھر رہی ہوتی ہے, اور اپنا رزق ہر اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ رزق کمانے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا دماغ صحیح لیول پہ ہونا چاہیے, نہ غصے میں ہونا چاہیے نہ نیچے ہونا چاہیے. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو کیٹر کر لیں. دیکھیں یاد رکھیں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا تو اپنے مائنڈ کو نا سٹریس نہیں لینا. اگر سٹریس تو آتا ہی ہے نا, مسئلے کے ساتھ سٹریس آتا ہی, اگر آپ سٹریس لے لیں گے تو دب جائیں گے. اپنے مائنڈ کو آپ نے نا جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا, ایک بڑا انفارچونیٹ مسئلہ ہوا تھا. میں اپنی مدر کو لے کے گیا پنجاب کارڈیولوجی لے کے گیا, تو وہاں پہ ڈاکٹروں کی اسٹرائک تھی. کچھ 300-400 ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا, لیڈیز اینڈ جینٹس, ان کی اسٹرائک تھی. مدر کی طبیعت خراب تھی تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار اب صرف ان کا بلڈ پریشر چیک کر دو, بلڈ پریشر چیک کر کے تو اس نے ایسے لگا کے تو پش کر کے تو کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یار آپ نے چیک ہی نہیں کیا, تو کہتا بس اتنا ہی چیک ہوتا ہے یہاں پہ. تو مجھے غصہ بڑا چڑھا اس بندے کے اوپر. میں کہا یار جب تیری مان ہوئے گا نا تو پھر میں دیکھا گا کہ تو نہیں چیک کرنا ہے کہ پورا چیک کرنا ہے. تو وہ یوں کھڑا ہوا ہے نا کہ کی کیا, تو اس نے نا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, میں نے اتنی دیر میں اس کو کرا دیا ایک. وہ بیچارہ سنگل پسلی تھا لیکن وہ تھا ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا صدر, تو ان کو کرا دیا. تو جھگڑا شروع ہو گیا. اب میں اکیلا تھا, ایک جگہ میری مدر کھڑی تھی اور وہ 300-400 ڈاکٹر تھے, ساتھ ان کے گارڈز بھی تھے, ساتھ ان کے چپڑاسی نوکر جوڑے سارے اکٹھے تھے. تو جب جھگڑا شروع ہوا نا تو اینڈ تک میں ان کے قابو نہیں آیا, میرا سر پھٹ چکا ہوا تھا. تو میری مدر مجھے یہی دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین نہیں آیا یہ تم تھے, تم کر کیا رہے تھے. میں کہا جی اس ٹائم تو میرا دل تھا میں اس ڈاکٹر کو چھڈا ہی نا. تو اینی ویز میرا بھی سر یہاں سے پھٹ گیا, اس ڈاکٹر کے بھی جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ابھی میں باہر ہی آیا ہوں نا, تو وہ مجھے کہتے ہیں آئے ہم آپ کو اسٹچ کر دیں. تو میں کہا پیچھے ہو جاؤ, میں اسٹچ نہیں کرانا. میں باہر چلا گیا اور پولیس مجھے کیا کہہ رہی ہے, سر پرچہ کرانا ہے ان کے خلاف, پرچہ کرانا ہے. میں کہا تو اسی کی کرنا ہے, میں آپ ہی کراں گا جو کرنا ہے, پیچھے ہو. میں کہا کہ باہر آیا ہوں, انہوں نے پرچہ میرے خلاف کرا دیا کہ کلیشن کوفے لے کے آئے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, لمبی چیز چلا دی. میں بڑا بھگتا ہے اس کو, مجھے پتہ ہے کہ ہمیشہ بھگتتا وہی انسان ہے جو شرافت. میں نے اپنی ماں کو کہا, میں کہا ماں جی شرافت دکھائی نا نقصان ہو گیا. میں کہا اگر شرافت نہ دکھائی ہوتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. بٹ میری بھی غلط سوچ تھی. بندے کو پھنسا دیتی ہے دنیا, کیونکہ ہماری جو ماں, ہماری بہن, ہماری وائف, ہماری بیٹی, یہ ہمارا سافٹ پوائنٹ ہوتے ہیں. کسی شریف سے شریف انسان کی آپ اس پوائنٹ کو چھیڑیں گے نا تو وہ بھی جانور بن جائے گا. تو مجھے بھی کیونکہ غصے کا تو ایشو شروع سے تھا, جس کی وجہ میری سائیکالوجی میں آنے کی یہ تھی کہ اس گھر سے غصہ ختم کریں, کیونکہ یہ اس طرح زندگی کا مزہ نہیں ہے. آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے, آپ میں پوری دنیا گھوما ہوا ہوں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, مزہ ہی نہیں ہے. جب تک مزہ نہیں ہے, جب تک یہ جو آپ کے ساتھ میرا سیشن ہوا ہے, اگر مجھے اس کے اندر مزہ نہیں نہ آیا تو میری زندگی میں مزہ ہی نہیں ہے. آپ کا جب رزلٹ آئے گا تو اس مزے کو مجھے انجوائے کرنا ہے, کیونکہ وہ میری سکسیس ہے, وہ آپ کی نہیں ہے کہ آج اس نے یہ کیا کچھ یہ بہتر ہے. تو آپ کو شاید اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی مجھے ہوگی, سکسیس میری ہے یہ. تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی وہ سوچ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد تھا, اب پنجاب کارڈیولوجی کا جو ہیڈ تھا اس ٹائم پہ نون لیگ کے تھے یہ ڈاکٹر خواجہ حسان, وہ منسٹر بھی تھے, ہیلتھ منسٹر بھی تھے, وہ میرے جاننے والے تھے. جب ان کو پتہ لگا کہ یار یہ کے جاننے والے ہوئے ساڑھے کو کی ہو گیا فلانا, پھر پولیس میرے پاس آئے, وہ سر صلح کر. میں کہ نہیں بھائی یہ کیس مکاؤ. پھر ان لوگوں نے پہلے بڑا لنگر آن کرتے رہے, پھر جب ان کو پتہ لگا تھوڑا مدد ہوئی, اور اللہ نے مدد کرنی شروع کی, لیکن پیسہ پانی کی طرح لگا. بے شک قصور آپ کا نہیں ہے, آپ لوگ اب میرے پاس آ ہی رہے ہیں تو پھر سارے فائدے آپ کو اس میں مل ہی جانے چاہیے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو اگر سیپریٹ آئیں گے تو آپ نہ کبھی آپ کو بھی میرے پاس بھیجا کریں, میں ان کو بزنس کاؤنسلنگ کروں گا ان کی. ادھر اتنے ایسے کام ہیں نا
جو چھوٹے لیول سے لوسٹ منیمل سے منیمل انویسٹمنٹ سے وہ شروع کریں اور یہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک کام ایک وقت میں بہت چلتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے ٹیکنالوجی چیزیں چینج کر مجھے یہ یاد ہے ہم ابھی تک میں اپنے کپڑے دھوبی سے استری کرواتا ہوں, کیونکہ جو دھوبی کی پریس ہوتی ہے نا وہ کسی پریس میں نہیں. آپ ان کو بھی بھیجیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی کسی, ضروری نہیں ہے آپ کے اپنے مسئلے, وہ جب میرے پاس آئیں گے تو ہم بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے فائنینشیل, کیونکہ میں لوگوں کی فائنینشیل فٹنس کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. آرگنائزیشنز ہائر کرتی ہیں, ہمیں بلاتی ہیں, وہ کہتی ہیں بتائیں جی ہم کون سا نیا بزنس شروع کریں, چھوٹے اسکیل پہ کیسے شروع کریں, اسمال میڈیم بزنس انٹرپرائز. آپ ان کو میرے پاس بھیجیں, ان کو اور مشورے دیں گے جن سے ان کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور ساری فیملی کو بہتر ہونا چاہیے. تھوڑا سا نا آپ اس کو جنرلی یہ نہ بتائیں کہ آپ یا اس کی مدر, آپ لوگ کاؤنسلنگ میں آئے ہیں مجھ سے ملیں, جنرلی آپ ان سے کہیں کہ جو امریکہ میں نا کاؤنسلنگ کا بڑا ٹرینڈ ہے, اس طرح سے بات کریں. تو وہاں پہ لوگوں کو بڑے بچوں کو, ٹین ایجرز کو پرابلم ہوتی ہے, کاؤنسلر کوئی اپنا ڈھونڈو, کسی سے نا کاؤنسلنگ لو, کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ہم نے اس کو نکالنا ہے نا اس میں سے, تو اب کرنا کیا ہے کہ جیسے ان کی نانی کو میں نے کہا آپ ان کو تھوڑی تھوڑی یہ بات کیا کریں, کوئی کاؤنسلنگ لے لو, ڈسکس کرو, کوئی مینٹور بناؤ اپنی زندگی میں جس سے آپ باتیں کر سکو. دوسرا, جتنا مرضی مسئلہ بڑا آ جائے سٹریس میں نہیں جانا, کیونکہ آپ کو, اور خاص طور پہ آپ تو پھر تھوڑا کچھ سنبھال لیتی ہیں, آپ سنبھال نہیں پاتی سٹریس کو. وہ یہ اچھا سٹریس آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے نا ابھی کچھ نہیں, میں چپ ہی بیٹھی ہوں نا زیادہ, یہ جب اللہ نہ کرے بیماریاں نکلنی شروع ہوتی ہیں نا اندر سے بندے کے, انہوں سمجھ نہیں آتی, پھر وہ کہتا ہے میں کی. لیکن آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو ایز اے والد سمجھ لیں کہ اس کے بغیر ٹھیک ہوں, شرطیں نہ رکھیں اپنی زندگی میں. ہم اکثر یہی کہتے ہیں گھر بک جائے گا, میری بھی کافی پراپرٹی کے مسئلے پڑے, گھر بک جائے گا نا سب ٹھیک ہو جائے گا, امی آ جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا, پیسہ آ جائے گا سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا.